تو اب اگلی بات کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے عیوب کو پہچانوں، تو اپنے عیوب کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ انسان شیخ کی صحبت میں آئے، شیخ کی صحبت میں رہے، وقت گزارے۔ جب کسی شیخ سے تعلق ہوتا ہے، ان کے پاس رہنے سے انسان کے اپنے عیوب اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کی صحبت میں ایسی تاثیر دی ہوتی ہے شیخ کامل کی کہ انسان پھر اپنے آپ کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے شیخ کے پاس اس نیت سے نہ آئے کہ ہم نے کوئی کرامات دیکھنی ہے، کوئی شعبدے بازیاں دیکھنی ہیں، کوئی اس طرح کے انہونے کام ہو جائیں گے، بلکہ اس نیت کے ساتھ آئیں کہ وہ ہمیں ہماری غلطیاں بتائیں گے، ہمارے اوپر تنقید کریں گے، ہماری جو عیب ہیں ان کی نشاندہی کریں گے، اور ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ کئی سالکین کو تو دیکھا کہ وہ شیخ کی صحبت میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن نفس اتنا موٹا ہو چکا ہوتا ہے کہ شیخ اگر کسی عیب کے بارے میں بات کرے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں یا ختم کرنے کا یہ طریقہ اپنائیں، ان کو یہ بھی برا لگتا ہے کہ شیخ مجھے یہ کہہ ہی کیوں رہا ہے، کیونکہ نفس اتنا موٹا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ شیخ کی زبان سے بھی یہ نہیں سننا چاہتے کہ میرے اندر کوئی عیب ہے۔ بس ہر وقت ہمیں تعریفیں ہماری کی جائیں، ہماری اچھائیاں بیان کی جائیں، اس وجہ سے وہ پھر آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو اس لیے مشائخ کبھی مجلس میں، کبھی تنہائی میں، کبھی سب کے سامنے، کبھی اکیلے میں، کبھی پیار محبت کے ساتھ، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ گفتگو کرتے، اگلے کو بتاتے کہ بھئی تمہارے اندر یہ عیب ہے اور اس عیب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ 2 طالب علموں کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب مشائخ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہوتی ہے، وہ اصلاح بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ لوگوں کے عیوب دوسروں پر تو ظاہر نہیں کرنے ہوتے نا، مقصد تو یہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ایک مرتبہ قاری صاحب کے پاس تشریف لائے اور گفتگو کی کہ طلباء کیسے پڑھ رہے ہیں، کس کا کیا سبق ہے، کچھ معلومات لی۔ تو قاری صاحب نے معلومات دی تو حضرت فرمانے لگے کہ اچھا میں بھی پھر طلباء کا کوئی سبق اور سپارہ سن لیتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی ان کی منزل مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ یوں کریں کہ یہ جو طلباء بیٹھے ہیں نا، ان میں سے فلاں کو میرے پاس ذرا کمرے میں بھیج دیں۔ پھر حضرت اٹھ کے جانے لگے تو جاتے جاتے کہنے لگے کہ قاری صاحب ایک بچے کی میں منزل سنوں گا، آپ یوں کریں کہ فلاں جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کو بھی بھیج دیں، میں ان دونوں کی ذرا منزل سن لوں۔ اب حضرت نے ایک کو کمرے میں بلایا اور مقصد کیا تھا؟ ان کی اصلاح کرنا۔ حضرت نے پھر ان کی اصلاح کی، پھر دوسرے کو بلایا، اس کی بات کی، پھر دونوں کو بٹھا کر سمجھایا۔ نہ طلباء کو پتہ چلا، نہ قاری صاحب کو پتہ چلا، اور ان دونوں کی اصلاح بھی ہو گئی۔ تو اس طرح مشائخ بلاتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے شیخ کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت والد صاحب ایک اور بات فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھری محفل میں کھال اتارنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا، کام آگے بڑھتا ہی نہیں۔ اعلانیہ غلطیوں کی روک ٹوک پھر اعلانیہ کرنی پڑتی ہے، اور چھپی ہوئی غلطیوں کی روک ٹوک چھپا کے کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے تربیت کے معاملے میں لیما یہ انتہائی ضروری ہے۔ لیما مطلب کیوں؟ شیخ پوچھتا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ تو اس لیے جب انسان شیخ کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اوپر اپنے عیوب واضح ہو جاتے ہیں۔ لیکن کئی ماشاءاللہ 420 بھی ہوتے ہیں، شیخ کے پاس آئیں گے، اپنی اچھائیاں بیان کریں گے، خواب کا وہ حصہ بیان کریں گے جو ان کی نظر میں بہت اچھا ہوگا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا، بقیہ نہیں بیان کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل رہا ہوگا کہ اس سے ذرا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کچھ اچھے کام نہیں کر رہا۔
تو جو خواب کا حصہ آدھا اچھا محسوس ہوگا وہ آ کے بیان کریں گے، پورا بیان نہیں کریں گے۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مرید 420 تو پیر 840، وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، یہ بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں جب مرید یا سالک ایسا معاملہ کرتا ہے تو اس کو اسی کا نقصان ہوتا ہے۔ مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اور جا کے اپنا عیب بھی بیان نہ کرے کہ بھئی میں نے آپ کو اپنا عیب بھی بیان نہیں کرنا، اپنا مرض ہی بیان نہیں کرنا، یا بیان کرے تو آدھا بیان کرے۔ تو جب مرض آدھا بیان کرے گا یا بالکل بھی نہیں کرے گا تو ٹھیک بھی تو وہ نہیں ہوگا نا، پھر بالآخر مرض بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جب روحانی مرض ہم بیان نہیں کریں گے شیخ کو تو وہ مرض بڑھتا چلا جائے گا، روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ شیخ کو بتائیں کہ ہمارے اندر کیا معاملہ ہے، ہم کیا چیز محسوس کرتے ہیں کہ جس کی ہم اصلاح چاہتے ہیں۔ ویسے تو ہر انسان اپنی نگاہ میں بہت اعلیٰ